تو اب وہ بہرحال امام علیہ السلام سے سوچتا رہا، لیکن وہ شکار پہ چلا گیا. شکار پہ جب گیا بغداد سے باہر دور کہیں، تو دریا کے کنارے، دجلہ کے کنارے شکار پہ تھا. شکار کئی دن کی شکار پہ رہا. ایک دن اس نے جو ہے دیکھا کہ ایک دراج ہے، ایک پرندہ بہت خوبصورت. اس نے اس کے پیچھے اپنے عقاب کو اڑایا. عربوں کو گھوڑوں کا، تلواروں کا اور عقاب پالنے کا جو امیر عرب ہیں بہت شوق ہوتا ہے. عقاب بھی مہنگا، گھوڑا بھی مہنگا. گھوڑا اس زمانے میں عام تھا، یعنی جس کے پاس سواری عام تو نہیں تھا، ہر ایک آدمی کے پاس نہیں تھا، لیکن گھوڑے اعلیٰ نسل کے، امیر لوگ اعلیٰ نسل کے، اونچے نسل کے گھوڑے رکھتے تھے. لیکن عام لوگ گھوڑے سواری وہاں پہ عام، کیونکہ اور گاڑیاں وغیرہ تو تھی نہیں، تو اونٹ گھوڑا عام تھا. تو اس نے جو ہے وہ عقاب اپنا فوراً اس دراج کے پیچھے اڑا دیا. کچھ ہی دیر میں دونوں آنکھوں سے اوجھل ہو گئے. دور دور تک نہ عقاب نظر آ رہا ہے، نہ ہی دراج. بہت پریشان ہوا. عقاب کیونکہ وہ سدھائے ہوئے تھے، ٹرینڈ تھے، یعنی ان کی تربیت یافتہ ہوتے تھے، تو وہ جنگل میں بھی اڑنے کے بعد وہیں مالک کے پاس واپس آتے تھے. بہت دیر بعد عقاب واپس آیا. واپس جب آیا تو دراج نہیں تھا اس کے پنجوں میں، بلکہ اس کے پنجوں میں جو ہے یا چونچ میں ایک مچھلی تھی. مامون بہت پریشان ہوا. اس نے اپنے سارے جو لاہور لشکر کے اندر اس کے وزراء یا جو قابل لوگ تھے ان سے پوچھا، بھئی یہ عقاب دراج کے ایک پرندے کے پیچھے گیا تھا، لے کے مچھلی آیا، یہ کیسے مچھلی کہاں سے لے آیا؟ دجلہ تو ہم کافی دور چھوڑ آئے ہیں، ہم دوسری طرف نکل آئے ہیں دجلہ سے. ساتھ ساتھ چلے تھے ہم دجلہ کے، لیکن ہم دجلہ سے کافی دور ہیں. سب نے کہا ہمیں معلوم نہیں. جب جواب نہ مل سکا اس نے کہا ٹھیک ہے، میرے عجائب گھر میں، میرے میوزیم کے اندر اس مچھلی کو رکھ دینا اور اس کے اوپر لکھ دینا یہ وہ مچھلی ہے کہ جو مأمون خلیفہ کا عقاب ہوا سے لے کے آیا تھا. ہوا سے مچھلی، نہ دریا نہ پانی، نہ قریب میں پانی نہیں ہے، تو یہ مچھلی کہاں؟ بس سب پریشان. بارہ کا چلو ٹھیک ہے، واپس بغداد چلو. جب بغداد دوبارہ پہنچا مامون، تو اس نے آنے کے بعد جو ہے ایک مرتبہ عبداللہ مامون اس کا نام تھا، اس نے وہیں پہ اس کے سپاہیوں نے اعلان کیا بادب بادشاہ سلامت تشریف لا رہے ہیں، خلیفۃ المسلمین، یہ جو بھی. تو ایک مرتبہ جیسے ہی وہ بادشاہ آیا، خلیفہ آیا، بغداد میں داخل ہوا، تو سارے بچے دوبارہ دوڑنے لگے. پھر اس نے اچانک دیکھا تو وہی امام محمد تقی علیہ السلام ایک بکری کا کان یا سینگ پکڑ کر کے اسے بار بار اس کے سر کو ٹیک رہے ہیں اور اسے کہتے ہیں اسجد للہ، اسجد للہ، اللہ کو سجدہ کر، اللہ کو سجدہ کر. تو مأمون نے ایک مرتبہ دوبارہ اپنے لشکر سے رک جاؤ، ذرا روک دو سواری میری، اور اترا. اور اترنے کے بعد جو ہے وہ امام محمد تقی علیہ السلام سے دوبارہ سوال کیا. کہا کہ برخوردار آپ بکری کے ساتھ کھیل رہے ہیں، آپ اس جانور کے ساتھ کھیل رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ وما خلقنا للہو واللعب، ہمیں کھیلنے کودنے کے لیے خلق نہیں کیا گیا، ہم فضول باتوں کے لیے پیدا نہیں کیے گئے. تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں اس بکری کے ساتھ اگر کھیل نہیں رہے تو آپ نے بڑے ہی متانت کے ساتھ فرمایا کہ سرکش جانوروں کو خدا کا سجدہ کروانا ہمارے بچپنے کا کھیل ہے، اور جب ہم جوان ہو جاتے ہیں تو ہم ظالم بادشاہوں کو اللہ کے سامنے جھکاتے ہیں. ایک مرتبہ اس کی روح کانپ گئی، وہ سمجھ گیا کہ اس نے بچے نے مجھے پیغام دیا کہ ظالم و سرکش جو ہے وہ ان کو اللہ کے سامنے جھکانا، ان کو اللہ کا مطیع فرما بردار بنانا، یہ ان کا کام ہے. تو اس نے مرتبہ پلٹ کے سوال کیا، اچھا تو کیا آپ بھی نماز پڑھتے ہیں؟ امام نے کہا نماز پڑھتا ہوں. کہا کیوں؟ آپ تو بھی بالغ نہیں ہیں، بچے ہیں، آپ پہ بھی نماز واجب نہیں. تو امام علیہ السلام نے کہا کہ بھئی جب پتا ہے کہ نماز واجب ہے تو پھر واجب ہے. یعنی آپ نے پیغام یہ دیا کہ بھی انسان کا علم اس کی ذمہ داریاں بڑھا دیتا ہے. جسے معلوم نہیں اسے معلوم نہیں، جسے معلوم ہے تو وہ انکار نہیں کر سکتا کہ میرے پہ واجب ہے. بہت سے جن کو اپنی واجبات نہیں معلوم ہوتی ان پہ وہ واجب ہے ہی نہیں. جسے معلوم ہے اسے معلوم ہے، تو یعنی میرا اور تمہارا علم برابر نہیں.